اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا حبیب اللہ. حضرات گرامی قدر حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العالمین کی جو پہچان ہے، اللہ اپنی قدرت سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کی قدرت کی کچھ دلیلیں ہیں. جیسے اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے. وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس حال میں چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اپنی قدرت کے دکھانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کن اور فیکن، فرمائے گا ہو جا اور وہ ہو جائے گا. وہ قادر ہے اس بات پر کہ بغیر ماں باپ کے انسان کو تخلیق کر دے، یہ اس کی قدرت ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے تخلیق فرما دیا، یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے، رب کے ہونے کی دلیل ہے. امام محمد غزالی سے پوچھا گیا تھا نا، فرمایا کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں؟ فرمایا اس کی قدرت، اس کی کاراگری، اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں جب تم غور و فکر کرو گے تمہیں اللہ کی معرفت مل جائے گی. وہ اتنا عظیم ہے قادر مطلق، وہ چاہے بغیر باپ کے انسان کو تخلیق کر دے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، وہ چاہے پتھر سے جانور کو پیدا کر دے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی. یہ اس کی قدرت کی اصل میں نشانیاں ہیں. رب کائنات جب انسان کی عقل اور فطرت سے ماورا کسی چیز کو جب وجود بخشتا ہے، در حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے ہونے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے. اللہ اپنے ہونے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ خبردار لوگو، ایک ذات ہے جو ساری کائنات کی مالک ہے. کسی نے امام شافعی سے پوچھا تھا اللہ کو کیسے پہچانے، اللہ کی قدرت کیا ہے؟ فرمایا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے کہ شہتوت کے پتے کو مکھی چوسے تو وہ شہد بناتی ہے، میٹھا اور شریں شہد، اور بکری کھائے تو وہ گوبر اور مینگنے کرتی ہے. کہ اللہ کی قدرت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ ایک جانور چارہ کھاتا ہے، کھاتا وہ چارہ ہے، مگر اللہ اس کے پیٹ سے خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ تمہیں عطا کر رہا ہے. یہ کون ہے؟ آپ کبھی غور و فکر تو کریں. جگہ جگہ تمہیں اللہ کی قدرت کی رونمائی نظر آئے گی. جگہ جگہ انسان جتنا بڑا مرضی طاقتور بن جائے، آج جو بدقسمتی سے نوجوانوں کے ذہنوں میں بات ڈالی جا رہی ہے کہ انسان خود تخلیق کار ہے، انسان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنے وسائل ہیں، انسان کے پاس اگر دولت ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ انسان کو انسان کس نے بنایا ہے. انسان کو سوچنے سمجھنے کی اتنی وسیع قوت، اتنی طاقت کس نے دی ہے؟ ایک ہی جواب ہے، اللہ نے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگو اللہ کی عبادت کرو. کس لیے؟ کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے. جناب آدم علیہ السلام
اور اما ہوا سلام اللہ علیہ سے اللہ نے پوری کائنات، پوری انسانیت کو تخلیق کر دیا۔ جگہ جگہ ہے۔ پتھروں میں درخت کون اگاتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ پتھروں سے پانی کون نکالتا ہے؟ جی سائنس نے بڑی ترقی کی، جی انسان سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر پتھر سے پانی بنا لے، بناتا کیوں نہیں؟ نہیں بنا سکتا۔ اس کی ہزار تراش کے اس کی ہزار چیزیں بنا سکتا ہے، مگر پتھر سے پانی نہیں نکال سکتا۔ اور پتھر سے جس نے پانی جاری کیا، چشمے جاری کیا، وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اس کی قدرت ہے۔ سب سے چھوٹے جانور کو جس نے تخلیق کر دیا، کیڑی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر اللہ نے جو فرماتا ہے جو چیز میں نے بنائی ہے، میرے قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ ہر چیز کے اللہ نے جو تخلیق کی اپنی قدرت سے، اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے۔ اس لیے جگہ جگہ قرآن میں ایک بات قرآن پاک نے کہی، اگر تمہیں عقل ہے یا اولی الابصار، اگر عقل ہے تمہارے اندر، پھر اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرو، پھر سوچو۔ اگر تمہارے اندر عقل ہے، اے انسان تم نے کس کی طرف جانا ہے؟ کہ اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اپنی قدرت کے ذریعے۔ اس کی قدرت کہاں ہے؟ جا بجا ہے، ہر جگہ ہے، ہر لمحے ہے، ہر سیکنڈ ہے۔ انسان اپنے وجود کے اندر اگر غور و فکر کرے تو اللہ کی قدرت کا شاہکار انسان کا اپنا وجود ہے۔ اللہ نے انسان کے وجود کو جس ڈیزائن سے تخلیق کیا ہے، جس ڈیزائن سے اللہ نے تخلیق کیا ہے، کہ انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار نہیں؟ اور اس سے بڑی شاہکاری اللہ نے اس کو عقل دی، سوچنے کی قوت دی۔ اس نے پھر اپنی عقل استعمال کر کے ترقی کی، آسمانوں پر اڑا، پانی پر تیرا، مگر پھر بھی کہا، یہ نہیں کہنا کہ یہ میری طاقت ہے، نہیں، یہ اسی نے عطا کی جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس لیے حضرات، اللہ اپنی قدرتوں اور اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، مگر اس کو پہچانے گا کون؟ عقل والے، مومن، مسلمان، انسان کو بجا بجا کہا، انسان تو غور و فکر کر۔ کیا آپ نے کبھی انار نہیں دیکھا؟ اور پھر انار کے اندر جس ترتیب کے ساتھ تہ تر تہ، تہ در تہ دانے کس طرح جمائے ہیں، ایک بار آپ انار کو توڑ دیں، پھر کوئی دنیا کا سائنسدان، ٹیکنالوجی اس طرح مجھے بنا کے دکھا دے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی قدرت اس سے بڑی کیا ہے کہ جب زمین سے کوئی پودا نکلتا ہے وہ کتنا نرم اور ملائم ہوتا ہے، نرم کتنا ہے، اب تیز پانی کی دھار ماریں وہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ اس پودے کی طاقت اتنی ہے، مگر جب اللہ کی قدرت سے وہ زمین کا سینہ چیر دیتا ہے۔ نہیں غور کیا؟ یہ قدرت ہے نا کہ دیکھنے میں اتنا نرم ہے کہ پانی کی تیز دھار پڑے وہ اکھڑ جائے، تھوڑی سی تیز دھوپ پڑے وہ جل جائے، تھوڑا سا زیادہ پانی آئے وہ گل سڑ جائے۔ مگر قدرت خداوندی، پتھر کا سینہ چیر کے درخت نکل آتا ہے۔ کہ اس میں غور کر، گلاب کی پنکھڑیوں کے اندر غور کر، اس کے اندر خوشبو کس نے ڈالی ہے؟ موتیے کے پھول میں غور کر۔ یہ ساری چیزیں جب جمع کرو گے تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوگی۔ ایک مرغی کے انڈے میں بچے کو رزق کون دیتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق کون دیتا ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ پھر وہی بات ہے آخر میں
کہ اللہ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اگر چاہتے ہو تم اللہ کی پہچان ملے تو پھر اس کی قدرت، اس کی بنائی ہوئی مخلوق، اس کی بنائے ہوئے شاہکاروں میں غور و فکر کرو گے، تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اور جب اس کی چیزوں میں غور و فکر نہیں کرو گے، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے، تو پھر اس سے بہت دور چلے جاؤ گے، پھر گمراہی کے دانے میں چلے جاؤ گے۔ اگر چاہتے ہو اللہ کی معرفت نصیب ہو اور اللہ تک پہنچ جائیں، طریقہ ایک ہی ہے، وہ طریقہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کریں۔